السلام علیکم اظہر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ بھی کچھ اچھا نہیں آیا یار دیکھیں، میں نا وکالت کی اس چوراہوں میں مجھے آج 30 سال ہو گئے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج وکیل کہلاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کس بات پہ؟ آپ کی کہی ہوئی بات جو کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بری ہوں گے عدت کیس سے، یا پھر اس فیصلے کے اوپر؟ مجھے اس فیصلے کے اوپر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کس منہ سے یہ جج، یار خدا را بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ابھی کل ہی استعفیٰ تمہارے منہ پہ چپیڑ تھا اس نظام کے اوپر، اس عدلیہ کون سا استعفیٰ؟ جسٹس شاہد جمیل کا جو استعفیٰ ہے لکھا اس میں وہ اس نظام کے اوپر چپیڑ تھا۔ ایک سچ سننا ہے نا، ان ججز کو ان کے ماں باپ کی قسمیں ہیں۔ اب سچ بتاؤ قوم کو آ کے کہ تمہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر لے، اگر دباؤ میں کر لے ہیں تو پھر چھوڑ جاؤ، دے جاؤ استعفے اور گھر چلے جاؤ، نہیں تو یاد رکھنا نہ دنیا میں بچو گے نہ رب کی آخرت کی لاٹھی سے بچو گے۔ دیکھیں آپ نے میرے ویلوگ میں ایک دن پہلے یہی کہا تھا کہ عدت کیس میں خان صاحب اور بشرا بھی بری ہوں گے۔ بالکل، میں نے اس لیے کہا تھا، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ وہ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، اور اس کی وجہ میں بتاؤں کیا؟ یہ عمران بیک گراؤنڈ بتا دوں ذرا آپ ہاں کو؟ بتا دے۔ آپ نے کہا کہ نواز شریف نہیں آئے گا، آ گیا۔ آپ نے کہا نااہلی ختم نہیں ہوگی، ختم ہو گئی۔ آپ نے کہا خان کو سزا نہیں ہوگی، وہ بھی ہو گیا۔ آپ نے کہا عدت کیس میں بری ہوں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ ایک پیشن کو یہ آپ کی درست ثابت نہیں ہوئی۔ دیکھیں میں یہی تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا ہمارے نظام انصاف کے لیے۔ آج آپ کے کہنے پر فیصلے دیں۔ میں تو بات کرتا ہوں میرٹ کے اوپر، میرے کہنے یار، یعنی آج اندازہ لگائیں، آپ یوں لے لیں، آپ وکلا کی میجورٹی لے لیجئے گا، میری بات کو چھوڑ دیجئے گا، چھوڑ دیں میری بات کو۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا، یعنی اظہر صدیق وہ آدمی تھا جس نے لائرز موومنٹ میں 26 دن جیل میں وقت گزارا ہے۔ ہم عدلیہ کی آزادی کا نعرہ لے کر چلتے۔ ایک اور بات بتا کر دوں، ایک اور بات کر دوں میں۔ اس کیس کے اوپر سوالات اٹھائے، اس فیصلے کے اوپر، ٹھیک ہے فیصلہ اچھا برا ہو سکتا ہے، لیکن اظہر صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کیس میں آپ یا اسٹیٹ فریق نہیں ہے، اس کیس میں خاور منیکا فریق ہے۔ خاور منیکا بشرا بی بی وہ متاثر ہیں۔ خاور مانیکا سے پہلے ایک اور فریق تھا استحکام پاکستان میں، اور چودھری فریق تھا، وہ ڈھونڈ کے لایا تھا بندے نا، وہی مفتی ہے۔ وہی مفتی پہلے کہتا تھا کہ جب ایک دفعہ عدت کا اس نے کہہ دیا بات۔ اور مجھے یہ بتائیے گا، میں تو حیران ہوں ہمارے علماء کرام اس پہ خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جسٹس علی ضیاء باجوہ کا فیصلہ، ان کی باجوہ صاحب کی ہے لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور عدت کا پیریڈ 39 ڈیز کو کہتے ہیں، ایک علیحدہ ایشو ہے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے نکاح، یہ عدت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی پریگننسی پہلے کی ہے تو وہ ایکسپوز ہو جائے گی۔ وائی 39 ڈیز؟ کہ 39 دنوں کے اندر اگر کوئی پریگننسی ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی۔ بھئی ایسی کوئی ہے ہی نہیں، مجھے یہ بتائیں صرف کس بنیاد پر؟ یہ شادی تو آپ کہہ سکتے ہیں ریگولر ہو سکتی ہے، لیکن اور کمال کی بات بڑی زبردست ہے، اگر یہ خاور مانیکا میں بھول گیا یار، خاور مانیکا تو سابقہ چیف جسٹس رہا ہے شاید کا، اور نہیں خاور مانیکا سابقہ آرمی چیف رہا ہے، کہ اس کے لیے جیل ٹرائل تاریخ کا دنیا میں مذاق الجھ گیا کہ 26 گھنٹے میں، کیا کہہ رہا ہوں 26 یار 26، مجھے یہ بتائیں 26 گھنٹے میں آج تک آپ نے سچی بتانا مجھے، آج تک تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ کور کرتے ہوئے، مجھے وکالت کی دست کی سیاہی میں 92 سے ہوں میں، اور آج 2024 سے 32 سال ہو گئے، میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا یار یعنی کیا ایسی جلدی کیا ہے کہ وہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر خاور منیکا کو اگر جلدی انصاف ملا تو اس سے بھی پریشانی ہے؟ کون سا جلدی انصاف؟ یہ انصاف ہے؟ مجھے صرف وہ یہ انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس کے پہلوؤں پر ذرا بات مجھے یہ بتائیں، بات بتا دیں۔ عدالت نے سزا دے دی، نکاح کو غیر قانونی ایک منٹ غیر شرعی قرار دے دیا، 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ جرمانہ کس کو ملے گا؟ دیکھیے میں پہلی بات ہے، ویسے شرم سے ڈوب آنا چاہیے، کالک بھر لینا چاہیے، اسے نا چادر بٹھا کے پھیلا کے بیٹھ جانا چاہیے خاور مانیکا کو، کہ وہ
شروع میں بیٹھ کے اس آفس کو انجوائے کرتے رہے کہ ان کی سابقہ بیوی تمام باتوں کی تردید کی. وہ تردید کو چھوڑیں. ایک بڑی واضح بات ہے 3 مہینے 4 مہینے وہ اغوا رہا, کچھ دن آگے جواب دیا. انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ میرا گھر تباہ کر دیا گیا, میرے بچے بکھر گئے صرف خان صاحب کی وجہ. میں پھر بتاتا چلوں کام کرانے آئے اور میں پھر بتا نہیں نہ کوئی کہانی کا ایشو نہیں ہے. یاد رکھیے گا زندگی کا, عورت اور مرد کو آزادی ہے شادی کے ساتھ رہنے کی. میں کسی خان صاحب نے یا بشرا بی بی نے نکاح کیا ہے, کوئی ویسے نہیں رہ رہے تھے. میں وہ نہیں باتیں کرنا چاہتا, میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ آج شادی ہوئی 2 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اگر یہ کیس کھول لیا نا آپ نے تو پھر کیس وہ بھی کھلیں گے. یاد رکھیے گا. کون سے؟ بس نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں شرم اور حیا مارتی ہے, ہمیں شرم اور حیا مارتی ہے کہ شادی کے 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ریکارڈ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان موجود ہے. میں نہیں دہرانا چاہتا, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں جسٹس شاہد جمیل کے بعد اب پوری جوڈیشری کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ جوڈیشری اس لائق نہیں ہے, مرد نہیں ہے ان میں لوگوں میں. جوڈیشری اگر عمران خان کے حق میں فیصلے کرے تو آزاد اور مختار, اگر کسی اور کو انصاف دے تو پھر ان کو استعفیٰ دے دینا. یہ کون سا انصاف, مجھے یہ بتائیے گا. آپ کے سامنے میں ایک بار بتا رہا ہوں, وہ پنجابی جو کہتے ہیں وہ ہاور اور منیکا کی آہو بکا نہیں سنائی دی. میں پھر بتاتا چلو, بیلنے جوان آئی سی نا, خاور مانیکا رہ گیا ہے کہ جس کا اپنے فیصلہ کرنا ہے 26 گھنٹوں میں. خاور مالکا ہے کیا اس کو ستارے لگے ہوئے ہیں؟ اور پورے دنیا میں جو معاشرہ غریب آدمی ہے جس کے بچے جیلوں میں سزائیں بھگتے پھر رہے ہیں, اتنی شرم ہوتی ان لوگوں کو تو بیٹھ کے ان کا فیصلہ کرتے کہ جس کے بیچارے کی روزی روٹی چھپ گئی ہے ان کے فیصلے کرتے. اب میرا تقاضا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, ہر کیس کا فیصلہ اسی طرح کرو, ڈائریکشن دو کہ 26 گھنٹے کے اندر انصاف ملنا چاہیے. تاریخ میں لابھ رہ جائے گا تمہارا. اگر نہیں کر سکو گے تو پھر اس نظام میں مت رہنا ایسے نظام میں کہ جو نظام جو ہے, یعنی دیکھیے اس فیصلوں کے نا. ایک بار اور بتاؤں آپ کو, ایک بات کر لیتے. یہاں پر عمران خان کو ابھی وہ گھر بیٹھے ہوتے تھے تو ضمانتیں ملنا شروع ہو جاتی تھی, پھر وہ عدلیہ ٹھیک تھی. اب رکنا ذرا مجھے, اب میں چیلنج کر رہا ہوں پھر یہاں پر. مجھے یہ بتائیں حفاظتی ضمانت کوئی جرم ہے؟ میں لے دیتا ہوں آپ کو, کتنی چاہیے آپ کو حفاظتی ضمانت؟ جس طریقے کی ضمانت کوئی طریقے کی بات, طریقے تو وہ ان کے پاس تھے. عبدال شریف کہ گھر بیٹھا ہوا تھا, ضمانتیں مل گئی اس کو, بھول گئے ہیں آپ شاید. وہ اسحاق ڈار تھا, جہاز میں بیٹھا ہوا تھا. کون سے جج نے؟ نواز شریف. مجھے یہ بتائے اشتہاری آج تک کسی حمزہ شریف کا سردار شبیب تھا چیف جسٹس, وہ آج کل آپ کو پتا ہے شریعت کو وہ اپنا گلگت بلتستان کے آگے سمجھ میں نوازے ہوئے. اب اسی طرح سن لیجئے گا, نوازے نہیں ہوئے وہاں پر کسی کو تو چلے سن لینا, میں نوازا ہوئے کہوں گا. اب ذرا آگے سن. آپ کہہ رہے ہیں نا وہ 3 مرتبہ وزیر نواز شریف جیسے کہ یعنی جس کا 4تھی دفعہ 85 کا پروجیکٹ بنا کے لے ہیں, جو باہر بیٹھا یاشیاں کرتا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ بدلے گا. وہ کوئی علاج نہیں, چھوڑے اس بات کو, اچھا نہیں لگتا اس بات کو. مجھے صرف یہ بتائیے گا, آپ کہتے ہیں نا لاڈلا تھا, اگست میں آیا, آپ نے RTS بٹھایا عمران خان کو نکالنے کے لیے سسٹم سے لے. اگلا کیا ہے, اگست میں آیا اور اپریل 2019 میں خواجہ آصف کہہ رہا ہے ان سے رابطہ ہو گیا. یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں. 2019 میں نواز شریف اس ملک سے چلا گیا, سارے کے سارے بھاگ کے ملک سے چلے گئے. یہاں بیٹھ کر عمران خان, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ایک بات اور بتا دوں آپ کو. پتا جب میں نکلا ہوں یہاں سے مجھے فون اتنے آئے ہیں, اور لوگ اب کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اندر. ہم ووٹ کی طاقت سے عمران خان, اور دیکھا نا عمران خان ایک لیڈر کے طور پر ابھرا. وہ جیل میں سردائیں برداشت کی, بھاگا نہیں. وہ نہیں. ایک بات بتائیں, یہ اب 8 فروری کو نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے, کتنا دیر یہ چلے گی اور اس حکومت کے آنے کے بعد عمران خان کتنا عرصہ جیل میں رہے گا؟ دیکھیے میں تو ایک بات بتا دوں آپ کو, میں تو عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں نہیں دیکھ رہا. جتنے کیسز ہیں اس میں اتنے قانون کی آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. حکومت نواز شریف کی تو نہیں میں دیکھ رہا. میں پہلے بتا دوں آپ کو, PTI کی حکومت اگر پہلے سن لیں, اگر میرٹ پہ کہ الیکشن ہوا, صاف شفاف الیکشن ہوئے, لوگوں کو
ووٹ ڈالنے دیے گئے. یہ تو وہ بات ہوگی نا, اگر ہمیں اکثریت ملی تو سب اچھا, نہیں ملی تو میں یہ بات نہیں کر رہا. مجھے بتائیں اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے کتنا عرصہ چلے گی؟ ایک تو صاف سی بات ہے, اس 2/3 اکثریت سے عمران خان آ رہا ہے. اب چونکہ طے شدہ ہے, طے شدہ ہے. اب نواز شریف کو تو نہیں بنانا انہوں نے, ڈارک ہارس سے آئے گا اس میں. نون لیگ کی بات کر نون لیگ ساتھ ہوگی کسی کے ساتھ, اگر جو دھاندلی وغیرہ کر لی ہے اس میں, تو یہ سال بھی نہیں چلنا انہوں نے. یہ پھر کیا ہوگا؟ کیا ہونا ہے, اس ملک کے ساتھ وہی کھلواڑ ہو رہا ہے. اس ملک کی تباہی ہو گئی ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے, لوگوں کو ٹرسٹ نہیں رہا اس ملک کے اوپر. یہ اس سے زیادہ ورس حالات ہونے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف وغیرہ اس ملک کی سائفر کی بات مجھے یاد, سائفر میں جج صاحب نے یہ بھی ایک لکھا تحریری فیصلے میں, انہوں نے کہا کہ اعظم خان نے بیان دیا کہ سائفر میرے پاس تھا اور میں نے خان صاحب کو دیا, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر چوری ہو گیا. ایسا میں کبھی حیران ہوتا ہوں. وہ سلیم صافی نے سائفر بنا دیا تھا یلو کلر کا. سائفر ایک کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا ایک میتھڈ ہے. اس کے منٹس بنے, منٹس کنورٹ ہوئے سادہ کاغذ کے اوپر, اس کی فوٹو کاپیاں بنی جو چیف آف دی آرمی اسٹاف سب کو گئی. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, میں وزیر اعظم بہت سارا جانا ہمارا رہتا تھا, تو وہ ایک کاپی جو ہے نا, آپ کیا کرتے تھے؟ بس چھوڑ دے, بہت مشورے دیا کرتا تھا. کس کو؟ رہنے دیں اب اس چیزوں کو. خان صاحب کو؟ جی بالکل, آپ مشورے دیتے تھے؟ بالکل. اس وقت ہمارا سب بیٹھے ہوتے تھے سارے. مشورہ کوئی مانا انہوں نے؟ بھائی یہ چھوڑ دیں, یہ پھر کسی وقت بات کریں. پوچھ رہا ہوں پھر کسی کون رکاوٹ تھا جس نے آپ کا مشورہ نہیں ماننے دیا؟ بس وہ آج چھوڑ گئے, چھوڑ گئے. وہ بھاگ گئے. کون تھے؟ رہنے دینا اب, اتنا تو چھوڑ دینا اس بات. آپ نے تو بہت سارے بات, آپ نے اچھی, آپ نے اتنے مشورے دیے, کوئی ایک مشورہ بتائیں جو خان صاحب کو آپ نے دیا. ایک بتائیں. خان صاحب کو مشورے تو بہت دیے. ایک بتائیں جو اسمبلیاں تحلیل کرنے والا, یہ میرا مشورہ. آپ نے کہا تھا کہ اسمبلی تحلیل بالکل کہا. آپ کے مشورے پر ہوئی تھی؟ نہیں, میرے مشورے میں نہیں, بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا. میں نے آپ کا کیا مشورہ تھا؟ میرا مشورہ اسمبلی تحلیل کرنے کا تھا. میں نے تو باقاعدہ, یاد رکھیے گا, میرا ایک بڑا مشورہ سن لیجیے گا. اور پھر اگر بڑا مشورہ سن لے, نہیں میرا ایک ٹویٹ چلا لے آپ نے, سنے ایسے بات سن لے. اگر تو آپ کے مشورے پہ اسمبلیاں تحلیل انہوں نے کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک جتنے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی جو انہوں نے اسمبلیاں. نہیں, یہ اس سے برے حالات ہو رہے تھے. اسمبلیاں تحلیل کرنا ہے نہ. اور کون سا مشورہ تھا؟ اسی میں بتا دوں آپ کو, جو تحریک عدم اعتماد تھی نا, میری وہ بات نہیں مانی گئی. میں نے 27 مارچ کو میں نے کہا تھا, میں ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کو, عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار. تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی پیش نہیں, صرف ایجنڈے کا حصہ ہے. قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. 27 تاریخ کو قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے, لیکن وہ مرد کا بچہ ہے, اس نے میرا اگلا لکھ لیجیے گا, یہ ریکارڈ میں ٹویٹ چلانا ہے آپ نے. آپ اپنا مشورہ میں اسی بتا دوں, ورنہ تحریک عدم اعتماد میں حکم ہے اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دے اور پھر اسمبلی تحلیل. یہ میں 27 مارچ کو شام 6:42 پہ کہا تھا. کس کو؟ یہ میں نے ٹویٹ کیا ہوا, میں نے مشورہ دیا. یہ میں نے یہ تو ٹویٹ کیا نا, وہ یہی مشورہ دیا تھا, یہی مشورہ دیا. آپ ٹویٹ کر رہے تھے, یہ مشورہ تھا, یہی مشورہ تھا. نہیں, اس کے علاوہ یہ مشورہ جو کہ میں نے ریکارڈ میں رکھا ہے, اور ریکارڈ کے اوپر اسمبلی اسی طرح تحلیل ہوئی. لیکن میں بتاؤں آپ کو, وہ چاہتا تو 27 تاریخ کو اسمبلی تحلیل کر سکتا تھا, یہ کچھ نہ ہوتا. عمران خان نے اسمبلیاں بالکل تحلیل کی. اگر 30 تاریخ کو الیکشن ہو جاتے تو 9 مئی کا واقعہ کبھی نہ ہوتا. یاد رکھیے گا یہ ریکارڈ. کون تھے رکاوٹ الیکشن نہ ہوتے؟ یہ آپ کی تمام سیاسی جماعتیں, جو 16 سیاسی جماعتیں. PTI کے اندر کون تھا جو کہتا تھا الیکشن نہ ہو؟ یہ رہنے دیں چیزوں کو. ابھی فی الحال چونکہ یہ جو کیس پہ زیادتی ہوئی ہے, اتنا مجھ سے پوچھیے گا, میں بہت کچھ بتا دوں گا آپ کو وقت کے ساتھ. اب اس کیس کا مستقبل کیا ہے, عدت کیس کا جو فیصلہ ہے؟ اس میں عمران خان صاحب باعزت بری ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے گا, ایک اور قذف کا جو بنی گالا, نہیں پہلے میں اور بتاؤں, اور قذف کا مقدمہ ہونا ہے خاور بالکا پہ. خاور بالکا اسی کیس میں اب جیل میں دیکھیں گے. میں بڑی بات بتا رہا ہوں آج آپ کے سامنے. خاور بالکا اسی کیس میں وہ مولوی صاحب بھی اور عباس بھی, جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے یہ قذف پہ, یہ سارے کے سارے آپ کو جیلوں میں نظر آئے گے. بنی گالا میں بشرا بی بی کو کیوں رکھا گیا, اسی فیصلے کے حوالے سے کیا آپ کو؟ دیکھیے, بنیادی طور پر ایک جو آپ سسپیشنز کہہ سکتے ہیں, جو اندازہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی گالا کو کسی نہ کسی طرح سے آپ سمجھ لیں کوئی کیمرے لگانے ہیں یا کوئی اور آپ کے ذہن میں بات ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر جیل میں رکھتے ہیں تو میاں بیوی آپ قبول کرتے ہیں,
تو فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، میاں بیوی قبول نہیں کرنا. فیصلے کے بعد بشرا بی بی کو میکے واپس جانا چاہیے. نہیں کیوں، کس لیے؟ وہ غیر شرعی ہو گیا. وہ یہ دیکھیں، اچھا یہ میں بتانا چلوں، یہ سزا ہوئی ہے فوجداری میں. نکاح سول لائبلٹی ہے. جب کوئی سول کورٹ کہے گی، جب کوئی وہ کرے گی، جب کوئی سول فیملی جج کرے گا. ثابت ہو گیا نہیں یہ چھوڑ دے. نہیں نہیں یہ تو سزا دے رہے ہیں نا. سزا تو سسپینڈ ہونے میں دیر نہیں لگ رہی ہے، بتا دوں میں آپ کو. لیکن نکاح آج بھی قائم ہے، نکاح آج بھی قائم ہے. اور وہ جو کوئی فیملی کوڈ یا سول کوڈ کہے گا تب دکھے گی اس بات. تھینک یو.